مہاجرین، انصار اور کامل ایمان والے اپنے ایمان کے مقابلہ میں اپنے سارے مفادات کو، اپنی ساری خواہشات کو اور اپنے سارے کے سارے منافع کو قربان کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو متنبہ فرمایا، آگاہ فرمایا بادروا بالاعمال فتنھا، اے میرے امتیو، اس فتنے کا وقت آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، ایمانی صفات اختیار کرنے میں، ایمانی اخلاق اختیار کرنے میں، ایمانی کردار اپنانے میں جلدی کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا، وہ فتنے کا زمانہ آنے سے پہلے جلدی کر لو۔ کیسا فتنہ ہوگا؟ کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات، اس کا اندھیرا چاروں طرف چھا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے، اور ان فتنوں میں بہت بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ توجہ کے ساتھ سنیں، بہت بڑا فتنہ۔ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی الرجل کافرا ویصبح مؤمنا۔ فرمایا اس فتنے کے زمانے میں ایک فتنہ یہ ہوگا کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، جب شام کا وقت ہوگا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوگا۔ شام کا وقت ہوگا مومن ہوگا، صبح کا وقت ہوگا صبح کرے گا حالت کفر میں کرے گا۔ فرمایا وہ فتنوں کا زمانہ آ جائے گا، آدمی صبح شام حالت بدلے گا۔ صبح کا وقت چند لمحے پہلے، چند گھنٹے پہلے صاحب ایمان ہے، چند گھنٹے گزرے گھر سے باہر نکلا، ایمان ختم ہو گیا، چند گھنٹے پہلے حالت کفر میں ہے، اللہ نے مہربانی کی چند گھنٹے بعد حالت ایمان میں آ گیا۔ فرمایا یہ کس وجہ سے ہوگا؟ اس کا سبب کیا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ شخص چند دنیا کے مفاد کی خاطر اپنا دین بیچنا شروع کر دے گا، اپنا ایمان بیچنا شروع کر دے گا۔ دین بیچنا کیا؟ ایمان بیچنا کیا؟ ایمانی صفات کو بیچ دے گا، دینی صفات کو بیچ دے گا، ایمانی افکار کو، ایمانی کردار کو بیچ دے گا۔ حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ کا مصداق آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ گھر سے باہر نکلا، ایمان کی حالت میں ہے، دین لے کے نکلا ہے، اللہ کا ڈر تقوی لے کے نکلا ہے، باہر نکلا کسی مجلس میں، کاروبار کے ٹھکانے پہ، کارخانے میں، کچہری میں پہنچا، بس بات چیت شروع ہوئی، پھر وہاں موقع آ گیا جھوٹ اور سچ کا، وہاں موقع آ گیا دیانت اور بددیانتی کا، وہاں موقع آ گیا حق اور باطل کا، وہاں موقع آ گیا سچائی اور جھوٹ کا۔ بس پھر اپنے مفاد کو دیکھ کے اپنے مفاد کو سامنے رکھا، نہ سچ اور جھوٹ کا فکر کیا، نہ دیانت اور بددیانتی کا فکر کیا، اپنے مفاد کو سامنے رکھا، نہ حق اور نہ حق کا فکر کیا۔ بس میرا مفاد پورا ہو، میرا مفاد پورا ہو، اپنے مفاد کی خاطر نہ سچائی کو سامنے رکھا، اپنا مفاد پورا ہو، نہ اس نے حق کو سامنے رکھا، امانت اور دیانت کو سامنے نہ رکھا، بددیانتی کو سامنے نہ رکھا۔ یہ شخص جو گھر سے نکلتے ہوئے حالت ایمان میں تھا، جب اپنی دیانت کو فروخت کر کے، جب سچ کو فروخت کر کے اپنے مفاد کو لے کے آئے گا، یہی شخص ہے جو چند لمحے پہلے ایمان والا تھا، اب یہی شخص کفر والا ہو گیا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا، میں صبح کے وقت حالت ایمان میں ہوگا، یمسی کافرا، شام کے وقت حالت کفر میں ہوگا۔ صبح شام کا مفہوم محدثین نے لکھا کہ چند لمحے پہلے اس کی کیفیت ایمانی کیفیت، بس موبائل کھولا، موبائل کھول کے کچھ مناظر دیکھے، ان مناظر کو دیکھتے ہی ایمانی صفات شرم و حیا ختم، ان مناظر کو دیکھتے ہی وہ تقوی اور تنہائی کی پاکی ختم، اب تنہائی کی فحاشی
تنہائی کی اوریانی، تنہائی کے گناہ شروع ہو گئے۔ موبائل پکڑنے سے پہلے حالت ایمان میں تھا، جو ہی موبائل آیا حالت کفر میں چلا گیا۔ دکان پہ گیا ہے، اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہے، دیکھ لیا کہ میرے پاس مال 2 نمبر ہے، میرے پاس گھٹیا مال ہے، گھٹیا مال پتہ چل گیا، لیکن اگر یہ مال نہ بیچوں گا میرے مفاد پہ زد پڑے گی، اگر یہ مال نہ بیچوں گا میرے مفادات پہ زد پڑے گی۔ اپنے مفادات کو پورا کرنے کی خاطر وہ دھوکہ دہی، اپنے مفاد کو پورا کرنے کی خاطر وہ بددیانتی کر جاتا ہے۔ یہی ہے یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، صبح کے وقت ایمانی صفات سے متصف ہے، شام کے وقت حالت کفر میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ کا بازار سجا ہوا ہے، آپ نے ایک غلے، ایک اناج کو دیکھا، غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، غلے کا ڈھیر لگا ہے، آپ آگے تشریف لائے، بظاہر وہ بڑا عمدہ غلہ، خشک غلہ ہے، آپ نے اس کے اندر جو ہاتھ ڈالا نیچے ردی قسم کا، نیچے گیلا، آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا، اہل ایمان سے دھوکہ کیا، ہم انسانوں سے دھوکہ کیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، صبح کے وقت ریڑھیوں والے، سبزیوں والے روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کل سامنے بچہ کھڑا ہوتا ہے دروازے کے باہر، کہنا کہ قاری صاحب یہ دیکھ لیں، آم لے کے آیا ہوں، 7 کلو کی پیٹی ہے، اوپر عمدہ قسم کے، اچھے قسم کے آم لگے ہوئے ہیں، نیچے سارے کے سارے گلے سڑے آم ہیں۔ وہ 7 کلو کی پیٹی میں سے بمشکل صحیح آم 4 کلو بھی نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے گلے سڑے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ من غش فلیس منا، جس نے ہم سے ایسا دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی لیے درجے پا گئے، اسی لیے مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین بن گئے کہ مہاجرین نے اپنا ایمان بچایا، ایمانی کردار بچایا، ایمانی صفات بچائیں، ایمانی افکار بچائے، سب کچھ کو قربان کر دیا۔ جب سب کچھ کو قربان کیا، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔